السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید، جو علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے۔ اور جس باب پہ ہم لوگ پہنچے تھے وہ باب من الشرک لبس الحلقۃ او الخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ یہ شروع ہو چکا تھا یہ باب، اور تھوڑا سا میں نے اس پر کچھ تمہیدی باتیں ہو چکی تھیں، تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے باب اس میں، اور اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت کو اور 4 حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے کہتے ہیں وقول اللہ تعالی قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ رواه أحمد بسند لا بأس به۔ وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك۔ ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ یہ دلائل ہیں، یہ نصوص ہیں جو مصنف نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان، تو یہ جو باب ہے یہ جو باب ہے اسے قائم کیا ہے اس بات کے بیان میں کہ کسی طرح کا دھاگا یا چھلا پہننا یہ شرک میں سے ہے۔ باب من الشرک، شرک میں سے ہے یہ، لبس الحلقتی، کڑا پہننا، پیتل کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، لبس الحلقتی والخیط، اور دھاگا باندھنا یا دھاگا پہننا، ونحوہما، اور ان جیسی چیزوں کو لٹکانا یا پہننا۔ کیوں؟ اگر اس میں مقصد کیا ہے، لرفع البلاء او دفعہ، چاہے آپ نے اس کو کسی بلا کو دور کرنے کے لیے، بلا جو پہنچ چکی ہے اس مصیبت اور بلا کو دور کرنے کی نیت سے آپ نے اس طرح کے کڑے یا چھلا یا دھاگا پہنا یا تعویذ پہنا، یہ تعویذ ہی ہے، اس کے حکم میں ہے، او دفعہ، یا ابھی وہ مصیبت آئی نہیں ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کہ وہ آئے نہیں، اس لیے آپ نے اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ پہنا ہے۔ جیسے کہ پچھلے درس میں بیان ہوا، کسی بچے کو نظر بد نہ لگے اس لیے کچھ تعویذ وغیرہ پہنانا، اس بچے کو گلے میں لٹکا دینا، یا کچھ کڑا یا چھلا، یہاں تک کہ جو ٹیکا لوگ لگاتے ہیں بچوں کے سر میں اس نیت سے کہ اس ٹیکے کی وجہ سے، اس کالے ٹیکے کی وجہ سے اس کو نظر نہیں لگے گی، یہ بھی اسی کے حکم میں ہے، یہ شرک میں سے ہے۔ یہ شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اور اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل کیا یہ بیان ہوا تھا کہ اصل کیا ہے، یہ شرک اصغر ہے، اصل میں یہ شرک اصغر ہے، لیکن نیت کے اعتبار سے، نیت اگر یہ ہے کہ یہی چیز اس کی مصیبت کو دور کر دے گی، یا یہ اس چیز سے بلا ٹل جائے گی اور یہی چیز اس پر قادر ہے کہ اس کو دور کر دے، یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ یہ ربوبیت میں شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بلا کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ جو پہلی آیت ہے یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہیے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، کس سے؟ مکہ کے جو مشرکین تھے، بت پرست تھے،
اس آیت کو ذکر کر رہے ہیں شیخ سب سے پہلے اس باب میں. یہاں پر کیا وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی؟ جو آیت مکہ کے مشرکین کے تعلق سے تھی اسے یہاں پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آگے اس کا بیان آئے گا. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله اروني، نہیں یہ دوسری آیت. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. آپ ان سے کہیے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، هل هن كاشفات ضره، تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے، رحمت کا ارادہ کرے، هل هن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہیے اللہ کافی ہے مجھے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. اس باب سے اس آیت کا کیا مناسبت ہے؟ شیخ کہتے ہیں مناسبت هذا الباب لکتاب التوحید، پہلے کتاب التوحید سے کیا اس کی مناسبت ہے؟ انه يتضمن ذکر شیء مما یضاد التوحید، اس میں اس بات کا ذکر ہے جو توحید کے مخالف ہے، توحید سے ٹکرانے والی چیز ہے. اور وہ کیا ہے؟ وهو التماس رفع الضر او دفعه من غیر اللہ للتحذیر منه فإن التوحید يعرف بضده، ان چیزوں سے تلاش کرتے ہیں آپ مصیبت کو دور کرنا جو غیر اللہ ہے. اصل میں نفع و نقصان کس کے اختیار میں؟ نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں، ہر طرح کا نفع اور ہر طرح کا نقصان اللہ کے اختیار میں. اگر کوئی شخص، یہ جو مشرکین مکہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو کیا تم دیکھو ان کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، نقصان اللہ کے اختیار میں، اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے، کیا یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تمہارے جو بت ہیں، کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے نہیں دور کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اپنی رحمت کا ارادہ کرے، کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. بت یا جو بھی اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، وہ نفع اور نقصان پر اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ مصیبت میں مجھے مبتلا کرنا چاہے یا مجھ پہ کوئی رحمت اور فضل کرنا چاہے، یہ اس کو نہیں دور کر سکتے. تو جب اس طرح کی جب بت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے کوئی بھی چیز اور آپ لے لیں، کیا اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو اگر نفع پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اور چیز کیا اس کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. تعویذ جب آدمی پہنتا ہے، یہ کڑا پہنتا ہے یا دھاگا جو لٹکاتا ہے یا پیتل کا وہ کڑا پہنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ جو ہے اس نفع یا نقصان کو روک سکتی ہے، نقصان کو روک سکتی ہے، مثال کے طور پر بلا کو روک سکتی ہے، اور حقیقت میں یہ بلا کو روک نہیں سکتی. تو کیا تم نے اس چیز میں وہ طاقت مانی یا نہیں جس طرح بت کے اندر وہ مشرکین مانتے تھے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آیت میں کیا مناسبت کیا ہے اس آیت کی اور کس طرح سے اس کو ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اگر نفع و نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اس کو نفع کو نہیں روک سکتا، نقصان کو نہیں روک سکتا. نہ ہی بت، نہ کوئی دھاگا، نہ چھلا، نہ کڑا، اور نہ کوئی اور چیز. اسی لیے دھاگا کو پہننا اس چیز کے یہ مصیبت کو دور کر دے گا. کیا اللہ تعالیٰ اگر کسی مصیبت کو بھیجنا چاہے، ڈالنا چاہے تمہارے اوپر، کیا یہ دھاگا دور کر سکتا ہے؟ نہیں.
کیا اللہ تعالیٰ خیر کا کوئی ارادہ کر سکتا ہے؟ اس کے اختیار میں ہے اس دھاگہ کے کہ تم کو نفع نقصان پہنچے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ شرک میں سے ہے اس کو پہننا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نفع اور نقصان کو دور کر سکتا ہے. اسی لیے من الشرک لبس الحلقۃ او الخیط او نحوہما لرفع البلاء و دفعہ. شیخ کہتے ہیں کہ توحید کی منافی ہے. توحید کی منافی کیسے؟ توحید کی منافی ہے کیونکہ توحید میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت. اللہ تعالی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس کے سوا کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر خیر پہنچانا چاہے اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے فرض نمازوں کے بعد. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو یہ کہنے کے لیے قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں تمہارے لیے کوئی نقصان اور اس کا یعنی بھلائی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ چیزیں جو بے جان ہیں جیسے کڑے اور چھلا، کیا یہ اختیار رکھتی ہے کچھ؟ یہ اختیار نہیں رکھتی. پھر اس کو پہننے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں جو پچھلے درس میں گزرا. یا تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کڑا اور چھلا کوئی بھی ہو مصیبت وہ دور کر دے گی. ہاں مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اس کو بھی یہ دور کرنے پر اختیار رکھتی ہے. یہ شرک اکبر ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تب دور اللہ کرنے والا ہے، لیکن یہ ذریعہ اور سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے کیونکہ آپ نے سبب اس چیز کو بنایا جو حقیقت میں سبب نہیں ہے. نہ ہی وہ کونی قدری سبب ہے اور نہ ہی وہ شرعی سبب ہے. کونی قدری اور شرعی سبب میں کیا فرق ہے؟ کونی قدری سبب جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دوا کرنے کا، علاج کرنے کا کہا ہے نا، ما انزل اللہ من داء الا وانزل معه شفاء. بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے. اور دوسری روایت میں کیا کہا؟ تداؤ ولا تداؤ بحرام. دوا کرو لیکن حرام سے دوا مت کرو. تو جو دوا تجربے سے پتا ہے کہ یہ دوا بخار کو کم کرتی ہے، اس دوا کو تجربے سے ہم جانتے کہ پیراسیٹامول کی گولی بخار کو کم کرتی ہے، تجربے سے معلوم ہے. یہ قدری کونی سبب ہے. یہ کیا ہے؟ کونی قدری سبب ہے. اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اللہ پر توکل کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوا دیتے ہیں لیکن بخار اترتا نہیں ہے. یہ ہے کونی قدری سبب جو تجربے سے پتہ چلتا ہے. دوسرا ہے شرعی سبب. صبح اور شام کے اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھنا. شام کے وقت کے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بچنے کے لیے، سانپ بچھو کے ڈنگ سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ کون سا سبب ہے؟ ابھی نازل نہیں ہوا، شرعی سبب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو یہ شرعی سبب اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ کڑا اور چھلا نہ شرعی سبب ہے نہ کونی قدری سبب ہے. تو جو چیز سبب نہیں ہے اس کو سبب ماننا یہ شرک ہے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ من الشرک من تبعیضیہ، یعنی بہت طرح سے شرک ہوتا ہے. ایک شرک کی قسم یہ بھی ہے
ای من الشرک الاکبر ان اعتقد، دیکھو یہ شرک اکبر کب ہوگا؟ جب یہ عقیدہ رکھا جائے ان هذه الاشیاء تنفع او تضر بذاتها، بذات خود یہ نفع و نقصان پہنچاتی ہے، نفع پہنچانے پر قادر ہے، نقصان دور کرنے پر قادر ہے، یہ خود یہ چیز، یہ شرک اکبر ہے۔ او من الشرک الاصغر، یا شرک اصغر ہو سکتی ہے، ان اعتقد انها سبب لنفع والضر، اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ سبب ہے نفع و نقصان کا، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، پھر یہ کیوں پہنتے ہو؟ تو آپ دوا نہیں کھاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں کیونکہ تجربے سے پتہ ہے کہ اس سے بخار کم ہوتا ہے، دوا اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ اس سے درد کم ہوتی ہے، تجربے سے پتہ ہے۔ یہ شرعی کونی ہے، کیا یہ شرعی کونی نہیں؟ سبب، اسی لیے نہ یہ شرعی کونی ہے، نہ یہ قدری کونی ہے، اور نہ یہ شرعی سبب ہے۔ ہاں بیمار ہیں، بخار ہے، آپ سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کے رقیہ کریں، قرآنی آیات اور احادیث سے رقیہ کریں، دم کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیمار، یہ شرعی سبب ہے کہ نہیں؟ شرعی سبب۔ بعض آیات کو بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ اس آیت کو اس چیز کے لیے پڑھا جائے، سحر ہے تو یہ آیتیں پڑھی جائے، پڑھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ آیتیں پڑھیں نا، یہ تجربے سے معلوم ہے کہ یہ سحر کی جو آیات ہیں یہ شرعی سبب ہے، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے، تو شفا اس طرح سے حاصل کرتے ہیں جس طرح سے، اگر وہ شرعی سبب ہے تو شرعیت کو جاننے والا کون سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو، جس قبیلے کے سردار کو سانپ کے بچھو نے کاٹا تھا، اور ایک صحابی نے جا کر سورۃ الفاتحہ کا رقیہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن کو پڑھ کر دم کرنا یہ شرعی سبب ہے، یہ علاج کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھلا اور دھاگا باندھنا یہ کہاں سے شرعی سبب ہو گیا؟ قرآن کی آیات اور احادیث سے رقیہ کرنا یا دعا پڑھ کر رقیہ کرنا تو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام علاج کراتے تھے، لیکن وہ چیز جو علاج نہیں ہے، جو شرعی سبب نہیں، اس کو سبب سمجھنا یہ شرک ہے۔ الحلقۃ یا حلقۃ کہیں یا الحلقۃ، دونوں صحیح ہے۔ کل شیء مستدیر، جو یعنی ایک اس کے حلقہ کی شکل میں ہو، گھومی میں کڑا یا کنگن کی شکل میں ہو، اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ علمی حلقے اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ گھیرا بنا کے بیٹھتے ہیں، یہ علمی حلقے جو ہے نا، گھیرا بنا کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو بھی حلقہ کہتے ہیں۔ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا يُلْبَسُ أَوْ يُعَلَّقُ لِهَذَا الْغَرْضِ، ہر وہ چیز، یہاں پہ شیخ نے ذکر کیا ہے الحلقۃ والخیط، چاہے وہ کڑا ہو، چھلا ہو یا دھاگا ہو، اگر کوئی کڑا، چھلا یا دھاگا نہ ہو، اس کے علاوہ کچھ اور ہو، اگر اس نیت سے ہے لرفع البلاء و دفعہ، اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں وَنَحْوِهِمَا، ان دونوں کی جیسی کوئی چیز، جیسے کالا ٹیکا بچے کو لگانا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا۔ رفع اور دفع میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ لکھ رہے ہیں لرفع البلاء او دفعہ، ایک ہے رفع، رفع کہیں گے اگر کوئی بلا و مصیبت آ جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے کرنا، کوئی بیماری ہے، بیمار پڑ چکا ہے آدمی، اس کے ہٹانے کے لیے کرنا۔ دفع ہی ابھی آئے نہیں بیماری، پہلے سے اس کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں طریقہ شریعت سے بھی ثابت ہے، اور دونوں طریقہ تجربے سے بھی ثابت ہے۔ شریعت سے میں نے ابھی بتایا کہ اگر بیمار پڑ چکا ہے آدمی، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرے، یا بعض آیتیں ہیں وہ پڑھ کر دم کرے۔ بیمار نہیں ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھے،
محفوظ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے محفوظ رکھنے کے لیے. کونی اسباب میں سے، کونی جو قدری اسباب ہیں اس میں بھی اسی طرح سے بیمار پڑ گئے تو آپ علاج کرائیں، بشرطے کہ وہ علاج حرام چیز سے نہ ہو. بیماری نہیں ہوئی ہے، آپ پہلے سے ٹیکہ لیتے ہیں، بچوں کو ٹیکہ دلواتے ہیں کہ نہیں دلواتے ہیں؟ دلواتے ہیں. کیا ٹیکہ دلوانا یہ توکل کے خلاف ہے؟ نہیں. ایک جگہ میں تھا، درس دے رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بچوں کو ٹیکہ دلوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایک صاحب جو ہے بڑا ناراض ہو گئے کہ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، یعنی ہر چیز میں ان کو سازش نظر آتی. ما انزل اللہ من داء الا وانزل، اسی لیے اور مجمع الفقہ الاسلامی کی طرف سے یا مکہ میں جو رابطہ کے تحت ہے اس کی طرف سے باضابطے یہ قرار میں ہوا کہ یہ علاج کرانا، یہ علاج میں سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اہل علم نے اس کو کہا، اس کو علاج، یہ بیماری آنے سے پہلے آپ یہ تدابیر کے طور پر استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ تو نہیں یہ نسل کشی کے لیے ہے. تو نسل کشی سے مسلمانوں کو ٹیکہ پڑتا ہے، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں لوگ. ہر شخص بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بنا سوچے سمجھے بول دے. اچھا، رفع البلاء ازالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله، دونوں بیان ہو چکا ابھی، رفع اور دفع کا منع. افرأیتم، یعنی بتائیے مجھے، اخبرونی ما تدعون تسألون جلب الخیر ودفع الضر، جو تم جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، خیر کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے، من دون اللہ، غیرہ من الانداد والآلہہ، اللہ کے سوا جو تم معبودوں کو پکارتے ہو. هل هن كاشفات ان ارادنی اللہ بضر، هل هن كاشفات ضرہ ان ارادنی اللہ بضر، اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانے، بمرض او فقر او بلاء او شدہ، ضر میں سب شامل ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ یہ بیماری ہو کسی کو، کیا وہ دور کر سکتے؟ نہیں دور کر سکتے. فقیری، بیماری، مصیبت نہیں دور کر سکتا اللہ کے سوا کوئی. هل هن كاشفات ضرہ ای لا تقدروا على ذلك، یہ اس پر قادر نہیں ہے. اس میں کس چیز کا رد ہے؟ اس میں رد ہے جن چیزوں کو مشرکین پکارتے تھے اللہ کے سوا، کہ یہ اس پر کچھ اختیار نہیں رکھتے. اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مصیبت کو دور کریں گے، وہ اس پر اختیار نہیں رکھتے. واضح ہے؟ برحمت او ارادنی او اراد برحمت، اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانا چاہے، جیسے صحت، عافیت، خیر اور بلا کو دور کرنا. هل هن ممسکات رحمتہ، کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہیے اللہ میرے لیے کافی ہے. ای اللہ کافینی وکافی من توکل علیہ. اس آیت پر غور کروں، اللہ تعالیٰ کافی ہے، آگے جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمانے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے. بھروسہ کرنے میں جائز اسباب کو اختیار کرنا، ایسا نہیں کہ بھروسہ کریں بغیر اسباب کو اختیار کیے بھی. آپ اسباب کو اختیار کریں اور پھر اللہ پر توکل کریں. تو جائز اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے منافی نہیں ہے. المعنی الاجمالی للآیہ، اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ یأمر اللہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتا ہے، ان یسأل المشرکین سؤال انکار عن اسنانہم، کہ مشرکین سے سوال کریں، یہ سوال انکاری ہے، انکار کے طور پر ان سے، کہ تم جانتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتے کچھ، کیا یہ اللہ کے رحمت کو روک سکتے؟ نہیں روک سکتے.
جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا وہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو وہ ضرور کہیں گے نہیں کر سکتے ایسے، نفع نقصان اللہ پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ ربوبیت میں عام طور پر مانتے تھے ربوبیت کو، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نفع نقصان. فلا بد ان يعترفوا بعجزه عن ذلك، تو ضرور اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ یہ عاجز ہیں اس سے کہ نفع یا نقصان پہنچائے، یہ مشرکین کے بت. فاذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله، تو اگر ایسا ہے تو اللہ کے سوا ان کی عبادت تو باطل ہے. اب اس شخص سے پوچھو جو دھاگا یا چھلا اس نے پہن رکھا ہے، اکثر تم کو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ اس سے کوئی، یہ خود نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اکثر لوگ یہی کہیں گے. تو پھر کیوں پہنا ہے؟ ایک شبہ ہے ان کے اندر، وہ یہ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، یا اس میں یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سبب نہیں ہے. مناسبت الآیہ للباب، اس آیت کی کیا مناسبت ہے اس باب سے؟ ان فیہا دلیلا علی بطلان الشرک، اس میں شرک کا بطلان کی دلیل، باطل ہے کیا قرار دیا گیا شرک کو. ولبس الحلقۃ والخیط من ذلک لا یکشف الضر ولا یمنع منہ، جس طرح سے بت نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتے، اسی طرح سے یہ کڑا اور چھلا نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتے. تو پھر اس کو تم نے کیوں پہن رکھا؟ واضح ہے؟ ٹھیک ہے. ما یستفاد من الآیہ، آیت سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ ایک تو بطلان الشرک ہے، شرک کی بطلان کا ذکر ہے اس میں. لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے وہ نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد به من الأصنام، اس میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دھاگا اور کڑا چھلا بھی مت پہنو، کیونکہ یہ جس طرح سے بت نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتے، یہ دھاگا اور چھلا بھی نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتا ہے. اسی دھاگے سے تم اپنے کپڑوں کو بنتے ہو، اور اسی چھلے سے جس معدن یا جس چیز کا وہ بنا ہے اس کو تم اٹھا کر کے کرسی میں بناتے ہو یا دوسرے چیزوں میں اپنے اوزار میں بناتے ہو. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ تو یہ شرک کے قبیل میں سے ہوگا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں یا یہ سبب ہے نفع و نقصان کے. مشروعیت مناظرۃ المشرکین لابطال الشرک، مشرکین سے مناظرہ کرنا ابطال شرک کے باطل ٹھہرانے کے لیے. یہاں پر مشرکین سے مناظرہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا شبہ بیان کیا، ان کے تعلق سے بیان کیا کہ دیکھو تم جو یہ رکھ کرتے ہو کیا یہ اس پر اختیار رکھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے کیا وہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وجوب الاعتماد علی اللہ وحدہ وتفویض الامور کلها الیہ، اللہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. کیا مطلب ہے بھروسہ کا؟ اپنے دل کو اللہ کے سے جوڑو، اللہ سے تعلق رکھو اس پر. شریعت نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے یا جن چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیا ہے تم صرف اسی کو اختیار کرو، اور یہ سمجھ لو کہ اگر مجھے شفا یابی اللہ نے لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا یابی دے دے گا. کوئی حرام چیز کر کے کوئی حرام چیز کو اختیار کر کے تم شفا یابی نہیں طلب کر سکتے. تو جو بھی ذریعہ ہے یا سبب ہے حلال سبب کو اختیار کیا جاتا ہے. تو جس طرح سے دوا میں حرام دوا کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، تداؤ ولا تداؤ بحرام، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ شرک کے عمل کر کے شفا یابی حاصل کی جائے؟ کڑے اور چھلے کو باندھ کر اس میں نفع و نقصان کا اختیار سمجھ کر یا یہ سبب سمجھ کر، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ حرام چیز سے علاج، دوا جو حرام چیز سے بنی ہو
یا شراب کو دوا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ حرام سے علاج کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑا حرام ہے شرک کر کے، کیا آپ شفا یابی حاصل کریں گے اس سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی دے گا اس شرک کے ذریعے؟ تو پھر کیوں پہنتے ہو اس کو؟ واضح ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک میرا اور سوال ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوہے کی کیل وغیرہ دروازوں پہ ڈالتے ہیں، ہے نا، کہیں پر، اور یہ اس سے بھی بڑا جو بدعقیدگی ہے وہ یہ کہ خمسہ 5 پنجہ بنا ہوتا ہے، اس کو بعض لوگ دروازوں پر لٹکاتے ہیں، اور اس سے اسی طرح سے بد اعتقادی میں یہ ہے کہ جوتے کو لٹکانا کسی گاڑی وغیرہ کے نیچے، دیکھا آپ نے جوتے کو لٹکانا گاڑی وغیرہ کے نیچے، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی گاڑی میں کچھ لکھ دینا نیچے، بری نظر والے، یہ سب نظر بد کو دور کرنے کے لیے سب اس میں شامل۔ اور یہ جو خمسہ کی بات کر رہا ہوں میں، خمسہ یہ 5 ہاتھ جو بناتا ہے، اس کا جو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے عرب دنیا میں بھی جن کو نہیں پتا ہے، وہ کڑے کو پہنتے ہیں، اس میں خمسہ لٹکا رہتا ہے بنا ہوا، یا وہ گاڑی میں ٹانگتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ کہاں سے اس کا وجود ہے، کہاں سے آیا ہے۔ یا اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ پنجے میں آنکھ بنی ہوتی ہے جس کو دروازے پر لٹکاتے ہیں، یہ سب اسی میں شرک میں شامل ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہے کہ اس سے ٹل جائے گی بیماری، گھر میں بیماری نہیں آئے گی، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور اسی طرح گھوڑے کی نال کو گھر کے اوپر لگانا، دروازے کے اوپر لگانا، گھوڑے کی نال کو دروازے کے اوپر لگانا، یہ وہ نحوہما میں ہے، سب چیز اسی میں شامل ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوراد کو دروازے پر لکھ کر کے لوگ لٹکاتے ہیں، اور یہ جب کووڈ کا زمانہ تھا تو بہت زیادہ میں نے سنا اس تعلق سے بھی، یا میں نے سنا پہلے بھی، اس سے بھی پہلے لوگ لکھتے ہیں، میں صرف بیان کرنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شرکیہ اوراد میں سے ہے، اور یہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، اور یہ روافض شیعوں سے آیا ہے، اور یہ شرک ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، نعوذ باللہ۔ یہ 5 ہیں جن کی وجہ سے پنجتن کہتے ہیں، پنجتن پاک بولتے ہیں اس کو، ان کی وجہ سے ہم یہ وبا کو دور کرتے ہیں۔ جس کو نہیں پتا ہے وہ بیچارہ لکھ کر اس کے معنی کو نہیں جانتا، اس کو لگاتا ہے دروازے پر، تو یہ موجود ہے کتابوں میں، اوراد و وظائف کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ سیکھیں دین کو۔ آپ کب وہ شرک کر بیٹھیں گے؟ جہالت ہی میں۔ جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ چلتے ہیں آگے۔ عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کڑا، پیتل کا کڑا دیکھا، فقال ما هذه، یہ کیا ہے؟ قال من الواہینہ، اس نے کہا واہینہ کی وجہ سے، واہینہ ایک مرض ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے درد یا، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو ہٹا دے کیونکہ اس سے تمہاری کمزوری ہی بڑھے گی۔
ابھی پچھلی والی آیت پہ غور کریں جس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اور جو ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو ہٹا دے کیونکہ اس سے کمزوری ہی بڑھے گی۔ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، کیونکہ اگر تیری موت اس حالت میں ہوئی کہ یہ تیرے اوپر رہے گا اس طرح سے، تو ہرگز کامیاب نہ ہو سکے۔ اسے احمد نے روایت کیا جس کے سند میں کوئی لا بأس بہ کہا ہے، بعض علم نے کہا لا بأس بہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی اس کا جو ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ دوسرے روایتوں سے اس کا جو معنی ہے، بعض روایتیں پہلے بھی بیان ہو چکی، کتاب التوحید میں بعض روایتیں جو حدیث ضعیف آئی ہیں وہ اصل نہیں ہے باب میں، یہ اس کے تعلق سے اصل نصوص قرآن و سنت کے صحیح حدیث موجود ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزوں کو لاتے ہیں ایک طرح سے آپ کہیں سپورٹنگ ایویڈنس کے لیے، اعتراض کے لیے، بس اصل نہیں ہے یہ باب میں۔ اصل تو ہے جو صحیح حدیث آگے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے جو حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا معنی صحیح کیوں؟ کیونکہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ اور اگر بندہ ابھی یہ بات گزری کہ اللہ پر اگر بھروسہ کرتا ہے وہ کہ ہم اسی اسباب کو اختیار کریں گے جسے اللہ نے مشروع قرار دیا ہے، چاہے وہ کونی ہو یا قدری ہو، تو اس چیز کو ذریعے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، رسول کی نافرمانی میں، کبھی اس کو شفا یابی نہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ اس پر اعتماد کرتا اور توکل کرتا ہے تو پھر اس کو صرف شک و شبہ اور کمزوری کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں بچتا۔ جس طرح موسوس شخص ہوتا ہے، وسوسہ والا شخص، وسوسہ کے پیچھے پڑھ کر کے وہ ہمیں ایک دم کمزور ہوتا جاتا ہے، وسوسہ کے پیچھے پڑھ۔ کہتے ہیں عمران بن حسین ابن عبید بن خلف الخزاعی، صحابی ابن صحابی، یہ صحابی ہیں، اسلم عام خیبر کے سال یہ اسلام قبول انہوں نے کیا، ومات سنہ 52 92 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 52 ہجری میں، 52 ہجری میں، 50 اور 2 52، بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں کڑا، پیتل کا کڑا، کہا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو پہلے وجہ پوچھی اس کی۔ اسی لیے کبھی آپ کسی سے دیکھیں کہ کسی کے گلے میں تعویذ ہے یا اس کے ہاتھ میں کڑا ہے تو پہلے آپ اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، تاکہ اس کو بولنے دو یہ کیا سمجھ کر اس نے پہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسے فیشن میں پہن لیا ہو، اگر اس نے فیشن میں کہا ہوگا نہیں ایسے ہی پہن لیا، اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، فیشن کے لیے پہنا ہے، ہاں فیشن کے لیے پہنا، تو ابھی اس عقیدے سے تو نہیں پہنا، لیکن پھر بھی کیا جائز ہوگا اس کو پہننا؟ نہیں، کیونکہ اس میں مشابہت ہے اہل کفر اور شرک سے، اور مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، تو تم اس کو اس طرح سے بولو گے کہ اس میں مشابہت، اس کو ہٹا دو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج دھاگا پہنتے ہیں اور آپ دھاگا کی وجہ سے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، یا نہیں ایسا، تو آپ اس سے بولے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یہ تو مسلمان کا طریقہ نہیں، اس کو آپ کاٹ دیجئے، ہٹا دیجئے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اجمیر کا دھاگا ہے کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تب اس کو بولو کہ یہ شرک ہے۔ الواہنہ نوع من المرض یصیب الید، واہنہ ایک طرح کی بیماری ہے جو ہاتھ میں ہوتی، کمزوری، ہاتھ کی کمزوری کی وجہ سے، یا ہاتھ وغیرہ میں درد اور کمزوری ہوتی ہے۔ انزعها یعنی اطرحها، پھینک دو، اس کو ہٹا دو، نکال دو۔ النزع هو الجذب بقوہ، نزع کہتے ہیں ہٹانے کو، قوت سے لے کے ہٹا دینا، تو ہٹاؤ، پھینکو اس کو۔ وہنا ضعفا، یہ تجھے کمزوری ہی بڑھائے گا، کیونکہ تم نے اس کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے
اور کیا حقیقت میں اس کو پہننے سے تمہاری تکلیف دور ہوگی؟ کیا حقیقت میں تمہاری تکلیف نہیں دور ہوگی؟ اور جب یہ دور نہیں ہوگی یہ تکلیف تم سے، تو پھر تم شک اور شبہ میں پڑو گے اس کے تعلق سے، وسوسہ بھی ہوگا، کمزوری بھی آئے گی تمہارے اندر، اور پھر تم اللہ کے اوپر توکل چھوڑ کر کے ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کرو گے، اعتماد کرو گے۔ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تیری موت ہو گئی ایسی حالت میں کہ تجھ پر رہے گا، ما افلحت ابداً، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الفلاح، الفلاح والفوز والظفر والسعادہ، کامیابی، فوز کیا ہے؟ کامیابی ہے، سعادت مندی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی نفی کی اس شخص سے جس نے یہ کڑا یا چھلا پہن رکھا تھا، کہ تو کامیاب نہیں ہوگا اگر تیرے اوپر یہ رہے گا تو۔ اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جب تک تمہارے اوپر رہے گا یہ فلاح تم کو نہیں مل سکتی۔ ایک حالت ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ شرک اکبر تک چلی جائے گی تو تم کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک حالت ایسی ہے کہ شرک اکبر تک اگر یہ چلی گئی تو یہ کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر یہ شرک اصغر تک ہے تو اس پر خوف ہے اس شخص کے لیے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک یہ شرک اصغر کرتا رہے گا۔ المعنى الاجمالی للحدیث، اس حدیث کا اجمالی معنی کیا ہے؟ یذکر لنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ موقفا من مواقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محاربۃ الشرک و تخلیص الناس منہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، اگر یہ حدیث صحیح مانا جائے تو، کیونکہ حدیث کے بارے میں میں بیان کر دیا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح ہے کہ کس طرح سے شرک سے لوگوں کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو شرک سے منع کیا اور لوگوں سے اسے، یعنی شرک کے ان شوائب سے بھی دور کرنے کی کوشش کی، اس سے بھی دور کرنے کی کوشش کی۔ ذلك الموقف انه ابصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر، یہ شخص جو پیتل کا کڑا اس نے پہن رکھا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اگر یہ پیتل کا کڑا رہے گا تمہارے اوپر تو تم یہ جس کو تم نے پہنا ہے کہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہاں پر ایک فائدہ سمجھ لیں کہ کسی کو رہنمائی کرنا، کسی شخص کو رہنمائی کرنا جو غلطی کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اس شخص کو ٹوکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کوئی منکر تو آپ منع کرتے تھے یا انکار کرتے تھے، اور اس کو تاخیر نہیں کرتے تھے بیان کرنے میں۔ اسی لیے آپ جب دیکھیں کوئی ایسی چیز جو منکر ہو رہا ہے، مسجد میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں کڑا ہے یا دھاگا ہے، پیچھے آپ انتظار کریں اس کا، اس سے ملاقات کریں نماز کے بعد اور اس کو بتائیں، ہو سکتا ہے آج سے پہلے کسی نے اس کو نہیں بتایا ہو، اور اگر آپ نے اس کو قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں بتایا اور اس نے مان لیا تو آپ کے لیے بھی خیر ہے، اس کے لیے بھی خیر ہے یا نہیں؟ اور اگر اس نے نہیں مانا تو آپ کے لیے کم سے کم خیر ہے کہ آپ نے رہنمائی کی کسی کو صحیح۔ اگر آپ کو آیات اور احادیث یاد نہیں ہے تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پہنا ہے کیا یہ اختیار رکھتا ہے نفع نقصان کا؟ سوال کریں اس سے۔ جب نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو پھر آپ نے کیوں اس کو پہن رکھا ہے؟ اور باقی شبہ آپ نے سن لیا جس کا جواب بھی آپ نے سن لیا۔ تو اس شخص نے جواب دیا فَأَجَابَ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَبِسَهَا لِتَعْصِمَهُ مِنَ الْأَلَمِ، تاکہ درد کو کم کر دے یا درد سے بچنے کے لیے۔ فَأَمْرَ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى بِطَرْحِهَا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی اس کو ہٹاؤ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ بَلْ تَضُرُّهُ، بلکہ کہا کہ تم کو نفع نہیں پہنچائے گا، الٹا نقصان پہنچائے گا. ایک تو تمہارا دل اس سے لگا رہے گا، اور یہ حقیقت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وَأَنَّهَا تَزِيدُ الدَّاءَ الَّذِي لُبِسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، بلکہ بیماری کو اور بڑھائے گا جس کی وجہ سے تم نے اس کو پہن رکھا ہے. وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ اسْتَمَرْتَ عَلَيْهِ إِلَى الْوَفَاةِ حُرِمَ الْفَلَاحُ فِي الْآخِرَةِ أَيْضًا. اس سے بڑی بات ایک تو یہ کہ بیماری جائے گی نہیں اس سے تمہاری، اور اس سے بڑی بات کہ اگر تم نے اس کو پہن رکھا تو آخرت میں تم فلاح سے تم کو نہیں حاصل ہوگی، کامیابی نہیں حاصل ہوگی. اس حدیث کی مناسبت کیا ہے باب سے؟ انه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، کڑے وغیرہ کو پہننے سے منع کیا گیا ہے. اس میں یہ حدیث بتاتی ہے کہ کڑا وغیرہ پہننا منع ہے بلا کو دور کرنے کے لیے. لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح، کیونکہ یہ شرک میں سے جو فلاح کے منافی ہے. کیونکہ توحید میں فلاح ہے نا، کامیابی کس میں ہے؟ توحید میں، اللہ کی عبادت میں. اور شرک میں کوئی فلاح اور کامیابی نہیں ہے. ما یستفاد من الحدیث، اس حدیث سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان لبس الحلقة وغیرها للاعتصام بها من الامراض من الشرک، ان چیزوں کو کڑا وغیرہ کو پہننا یہ کیا ہے؟ بیماری کو دور کرنے کے لیے. کڑے وغیرہ کو پہننا یہ شرک میں سے ہے. اس سے دل کا تعلق آپ کا جڑ جاتا ہے. ایک شخص جو تعویذ پہنتا ہے یا کڑا پہنتا ہے، اگر اس کی تعویذ کو یا دھاگے کو یا کڑے کو نکال دو تو پھر دیکھو اس کی حالت. بعض لوگ جو ہے وہ کسی حد تک چلے جاتے ہیں، مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں نے سنا کہ موٹی موٹی تعویذ اس نے پہن رکھا تھا، بیمار پڑ گیا. ارے تو بیمار کیسے پڑ گیا جب تعویذ تم نے پہن رکھی ہے؟ تو اس کا ایک بیٹا تھا جو بیچارہ تھوڑا بہت توحید سمجھ رہا تھا، وہ جا کے بولا ابو اس کو اتار دیجئے. اس نے نکال لیا دفن سے. وہ شخص جھپٹا اس کے ہاتھ پر اور اس کے جھپٹ کر لیا اور اس کو اپنے سر پر، گلے پر نہیں اپنے سر پر اس نے رکھ لیا کہ نہیں دیں گے اس کو، مر جائیں گے لیکن نہیں دیں گے. یہ اس کا تعلق ہو چکا ہے اس تعویذ سے. اگر اس کو کہا جائے کہ اللہ سے دعا کرو، رقیہ شرعیہ کرو، اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب اس چیز پر، ان چیزوں پر اعتماد ہو جاتا ہے تو اللہ سے تعلق ان کا کمزور ہوتا ہے، پھر رقیہ شرعیہ نہیں کرتے وہ لوگ. دوسری چیز النہی عن التداوی بالحرام، حرام سے علاج نہیں ہوتا. جیسے کہ اب پہلے حدیث گزر چکی، ولا تداؤ بحرام، حرام سے علاج مت کرو، دوا مت کرو. جب حرام دوا نہیں کھا سکتے آپ تو پھر وہ چیز جو شرک ہے، جو سب سے زیادہ حرام ہے، اس سے علاج آپ کیسے کریں گے؟ تیسری بات انکار المنکر و تعلیم الجاہل، منکر کا انکار کرنا اور جاہل کو تعلیم دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کیا، اور جس کو علم نہیں تھا اس کو بتایا کہ دیکھو یہ غلط ہے، اس کو ہٹا دو. اور اس کا نقصان بھی بیان کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایک تو دنیا میں تم کو کمزوری ہی بڑھے گی. اور یہ کمزوری کیوں ہوگی؟ کیونکہ آدمی کا تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے جو اصل میں اس کے لیے علاج نہیں ہے. اور دوسرا کہ آخرت میں وہ فلاح سے محروم ہو جائے گا. چوتھی چیز ضرر الشرک فی الدنیا والآخرہ، یہی ہے شرک کا نقصان دنیا اور آخرت میں. پانچویں چیز استفسال المفتی و اعتبار المقاصد، یہ بہت اہم ہے. استفسال المفتی، آپ گئے ہیں کسی کے گلے میں، آپ نے دیکھا ہے دھاگا یا ہاتھ پہ کڑا، پہلے پوچھو یہ کیا ہے، کیوں تم نے پہن رکھا ہے، تاکہ مقصد پتہ چلے، تاکہ آپ اس طریقے سے اس کا علاج کریں جیسے کہ مقصد ہو. ایک شخص نے صرف اس لیے پہنا ہے کہ اچھا لگتا ہے پہننے میں، اس کو نہیں پتا یہ کہ مشابہت کیا ہوتی ہے، اس نے اس لیے پہنا ہوا ہے. تو آپ پوچھیں گے، اگر آپ نے نہیں پوچھا اور آپ نے یہ کہا کہ جس نے یہ کڑا وغیرہ پہنا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، لدفع البلا،
لرفع البلاء و دفعہ، ہاں مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یا مصیبت نہ آئے اس لیے پہنا، اس نے شرک کیا۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس نے نہیں پہنا ہے، اس نے مشابہت، اس نے صرف ایسے ہی پہن لیا شوقیہ طور پر، تو آپ نے علاج نہیں کیا اس کا صحیح طور پر۔ جب آپ پوچھیں گے کہ کیوں تم نے پہنا ہے، وہ بولے گا کہ اچھا لگتا ہے اس لیے پہنا ہے، تب آپ بولیں گے اس میں مشابہت ہوتی ہے، تو آپ کا علاج کا طریقہ دوسرا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے یہ پوچھ لیا، اگر اس نے یہ کہا کہ تکلیف اور درد اور بیماری کی وجہ سے پہنا ہے، تب آپ یہ بیان کریں گے کہ اس سے درد اور بیماری نہیں جاتی اور یہ شرک میں سے، تب وہ اتارے گا اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بھی حکمت میں سے ہے، سوال کرنا جاننے کے لیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیکار کا سوال نہیں ہے، یہ عین مقصد کو جاننا سوال ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا دعوت کا، وہ عین حکمت پر مبنی تھا، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت میں سے یہ ہے، سنت کا طریقہ اختیار کرو، یہ حکمت میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ ان الشرک الاصغر اکبر الکبائر، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ جو شرک ہے، یہ جو شرک ہے، یہ شرک اصغر کیوں اہل علم کہتے ہیں؟ ایک سوال آ سکتا ہے کہ تعویذ کو پہننا شرک ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ شرک اصغر آپ کہتے ہیں؟ اصل یہ ہے، اکبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کیا کہا کہ اصل یہ ہے کہ شرک اصغر ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ چلو ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مان لیتے ہیں۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس تعویذ پہننے والے شخص سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یہ لوگوں کا قافلہ تھا جو آیا تھا کسی جگہ سے، وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے تمام لوگوں سے لے لی بیعت، ایک سے نہیں لی تھی۔ پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ مسند احمد کی روایت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بازو میں تعویذ ہے، یا اس کے ہاتھ میں تعویذ ہے۔ تو اس نے اس تعویذ کو کاٹ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس سے کہ کلمہ پڑھو اور ایمان لو پہلے، ہے نا؟ اور یہاں پر جو اگر یہ حدیث کو صحیح مانا جائے، اس میں تو شرک کا لفظ ہے، تو جب شارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے لیے شرک کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ شرک اصغر ہوتا ہے، کبھی وہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، جیسے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کیا ہے وہ؟ الریا، ریاکاری جس کے اندر ہے، اصل وہ ہے کہ شرک اصغر ہے، لیکن کبھی یہ شرک اکبر ہو سکتی ہے، ریاکاری کفر اکبر ہو سکتی ہے، جیسے منافقین، ہے نا؟ تو یہاں پر شرک اصغر کے لیے جو ہے وہ بھی اکبر الکبائر ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کس نے کہا یہ؟ کوئی دلیل ایسی دو جس سے واضح ہو کہ شرک اصغر اکبر الکبائر ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، وہی یہ بول رہے نہیں، وہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرک اکبر، شرک اصغر، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے بھی ہے۔ یعنی گناہوں کی اگر ترتیب دیکھیں تو شرک اکبر ہے، شرک اکبر بھی ہے، کفر اکبر بھی آپ کہہ لیں، پھر
شرک اصغر ہے، پھر اس کے بعد قتل ہے یا زنا ہے یا حقوق الوالدین ہے، یہ سب گناہ ہیں جو کبائر ہیں. نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. میں نے بتایا ہے، یہ کسی درس میں بتایا اسی مسجد میں. کیا؟ کون سی؟ یہ تو ایک طرح سے کفارہ ہے اس کا. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یاد ہے وہ روایت؟ اکبر الکبائر، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے حقوق. اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا الا و شہادت الزور الا و قول الزور الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. اس روایت میں غور کرو، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے کہا الاشراک باللہ. الاشراک باللہ، اس میں شرک اکبر اور اصغر دونوں شامل ہیں. شرک میں ہے یہ نہیں دونوں شامل؟ آپ نے کہا الاشراک باللہ، تو شرک میں شرک اکبر اوپر کے درجے میں ہے، اس سے نیچے ہے شرک اصغر، لیکن یہ بھی اکبر الکبائر میں ہے. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو بھی شرک کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی اکبر الکبائر میں ریاکاری بھی ہے. تو ریاکاری ہو، دکھاوے کے لیے ہو، سمعہ ہو، یا یہ غیر اللہ کی قسم ہو، یا تعویذ گنڈے پہننا لٹکانا ہو، یہ سب اسی میں. واضح ہے؟ اکبر الکبائر میں. چلتے ہیں آگے. ان الشرک لا يعذر فیہ بالجہل، اس حدیث سے یہ فائدہ نکالتے ہیں کہ اس میں عذر بالجہل نہیں ہوگا. دیکھو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسی حالت میں تیری موت ہو گئی تو فلاں نہیں پائے گا، کیا وہ شخص جاہل تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ سیکھے، اور اس نے نہیں سیکھا. ان الشرک لا يعذر فیہ بالجہل التغلیظ فی الانکار علی من فعل شیئا من الشرک لاجل التنفیر منہ، سختی کرنا. جب آپ دیکھیں کہیں پر سختی، دعوت میں حکمت میں سختی بھی کی جاتی، کہیں پر نرمی بھی کی جاتی. اصل یہ ہے کہ دعوت میں نرمی کی جاتی ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہا جائے کہ جیسا موقع و مناسبت ہو ویسا کیا جائے، یہ اصل ہے. کہیں پر سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ سختی کریں گے، اور کہیں پر نرمی کی ضرورت ہے وہاں پر نرمی کریں گے. جہاں پر زیادہ قبولیت کا اندیشہ ہو کہ یہ اسلوب سے زیادہ یہ بات قبول ہوگی، خاص کر کے شرک کا کام کوئی اگر کر رہا ہے تو اس کو زجر کرنے کے لیے سختی کی جاتی ہے، اور اسی لیے وہ آیتوں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے جو شرک اکبر کے لیے تھی، اس کو شرک اصغر کے اوپر بیان کیا جاتا ہے. جیسے یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں تعویذ پہننے والے شخص سے یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. کہا جا سکتا ہے. واضح ہے؟ آگے آ رہا ہے اس کا بھی بیان. تیسری حدیث یا دوسری حدیث اس میں، اور دوسری اور تیسری ایک ساتھ ہے. وَلَهُ عن عقبہ ابن عامر مرفوعا من تعلق تمیمۃ فقد اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ. اسے احمد نے روایت کیا ہے، کیونکہ وَلَهُ جو ہے پہلی والی روایت کیا ہے، کس سے ذکر کر رہے ہیں؟ رواہ احمد. تو جب کہیں وَلَهُ یعنی احمد ہی سے روایت ہے عن عقبہ ابن عامر. اس کی پہلی والی روایت تھی عمران ابن حسین سے.
اگر ہوتا وَلَهُ عَنْهُ تو مسند احمد کی روایت عمران بن حسین سے اگر دوسری ہوتی تو ہوتا وَلَهُ عَنْهُ، لیکن جب وَلَهُ عن عقبہ ہے تو یہاں پہ راوی بدل گئے، لیکن کہاں یہ روایت ہے؟ مسند احمد کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَلَهُ عن عقبہ ابن عامر مرفوعا، مرفوعا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا نہ کرے، اور جس نے ودعہ کوڑی یا سیپ یا گھونگا یا کوڑی لٹکایا جو سمندر سے نکلتی ہے، سمندر سے کچھ پتھر یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر اس نے لٹکایا، فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چین و سکون نہ دے۔ یہ بد دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے شخص کے لیے جو ان چیزوں سے اپنے دل کو لگاتا ہے، جوڑتا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا نہ کرے، فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ۔ ودعہ گھونگا یا سیپ یا کوڑی جیسی چیز کچھ ہوتی ہے، یا کوئی پتھر سمندر سے جو نکلتا ہے جس کو کورل وغیرہ بولتے ہیں، اس کو لوگ لٹکاتے تھے تاکہ جن یا نظر بد سے بچیں، اس نیت سے لوگ لٹکاتے تھے اس کو۔ آج بھی لوگ لٹکاتے ہیں کوڑی وغیرہ، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہ جو روایت ہے یہ سندن ضعیف ہے، اس میں خالد المعافری ہے جو مجہول ہیں، لیکن اس کے بعد والی روایت صحیح ہے۔ لیکن اس کے بعد والی جو روایت ہے وفی روایت مسند احمد ہی کی دوسری روایت ہے، یہ من تعلق تمیمة فقد اشرک، عقبہ بن عامر ہی رضی اللہ عنہ سے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح حدیث ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہاں پر جو یہ والی جو حدیث ہے یہ مقصود الترجمہ پر دلالت کرتی ہے، یعنی جو ترجمۃ الباب ہے، ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی جو ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کی، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ دیکھو کیا ہے، من الشرک، شرک میں سے ہے، لبس الحلقۃ او الخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، یہاں پر وہ روایت آ گئی جو بالکل صراحت سے بتا رہی ہے کہ یہ شرک میں سے ہے، تو مصنف نے یہ صحیح حدیث کی بنیاد پر اس کے باب کو قائم کیا ہے، نہ کہ ضعیف حدیث کی روایت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شرک میں سے ہے، یہ بات صحیح ہے، گرچہ اس باب میں 2 ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن یہ ضعیف حدیثیں یہ مستقل صرف اس باب میں نہیں بیان کی گئی، لیکن یہ ضعیف حدیثیں باقی صحیح روایتوں کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ اس سے صرف تقویت حاصل کرے، استئناس یا اعتداد کے لیے کہتا ہے، یہ اصل نہیں ہے اس باب میں، اصل نہیں ہے اس باب میں، لیکن اس کا معنی جو ضعیف حدیث بھی ہے اس کا معنی بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے معنی۔ وفی روایت من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ عقبہ بن عامر کون ہے؟ عقبہ بن عامر الجہنی صحابی ہیں، مشہور ہیں، وکان فقیہا فاضلا، ولی امارت مصر لمعاویۃ 3 سنین ومات قریبا من 60۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ان کو امارت مصر کی امارت ملی تھی، 3 سال تک وہاں رہے، اور پھر یہ تقریباً 60 ہجری کے قریب جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ وَلَهُ أي وروى الإمام أحمد تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها، یہ تعویذ اس نے لٹکایا، یا تو خود اپنے اوپر لٹکائے یا اپنے بچوں کے اوپر لٹکائے یا اپنے جانور کے اوپر لٹکائے یا اپنے گھر میں لٹکائے۔ آج تعویذ کی الگ الگ شکلیں آ گئی ہیں، یہاں تک کہ آپ گھر میں بھی دیکھیں گے کہ وہ بڑے خوبصورت ڈیزائن میں بنا کر کے اس کو الگ الگ خانوں میں رکھ کے، ہے نا، تعویذ بنا کر گھروں میں دیواروں پر لٹکاتے ہیں لوگ، یا بعض جگہوں پر
بہت ساری چیز سمجھ لیں اس بات کو. بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ ہو سکتا ہے نہیں استعمال کر رہے ہو اس مقصد کے لیے. کعبہ کے دروازے کی شکل بنی ہوتی ہے, دیکھا آپ لوگوں نے, اس کو لوگ شوکیس میں رکھتے ہیں. بعض لوگ اس عقیدے سے رکھتے ہیں برکت کے. کیا ضرورت ہے اس کو رکھنے کی؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے. بعض لوگ وہ لگاتے ہیں اور قل لکھا رہتا ہے 4, اور بعض میں تو کچھ ایسی بھی چیزیں لکھی رہتی ہے جیسے یا اللہ یا محمد. تو یہ چیزیں لٹکانے کی نہیں. اور بعض جگہوں پر تو دیکھا کہ وہ قرآن کی جو آیات یا حروف مقطعات ہیں اس کو لکھ کر لوگ ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے لگانا. کیا قرآن کی آیات اس لیے ہے کہ آپ اس سے دیواروں کو سجائیں؟ تعلق تمیمة أي علقها عليه وعلى غيره معتقدا بها والتمیمة خرزات كانت العرب تعلق. یہ وہ کوڑی وغیرہ ہوتی تھی یا سیپ ہوتا تھا جسے عرب لگاتے تھے, لٹکاتے تھے اپنے بچوں کے اوپر نظر بد سے بچانے کے لیے. فلا اتم اللہ له, اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے. یہ دعا ہے اس کے اوپر, بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو پورا نہ کرے. کیونکہ جس نے غیر اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کو چھوڑ دیا تو الجزاء من جنس العمل, جزا عمل کے جنس میں ہوتا ہے. جب تو نے اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا تو اللہ بھی تجھے چھوڑ دے گا. پھر تمہارا کیا حشر ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوڑ دیا. ودعة, الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. گھونگا وغیرہ کے اسنیل شیل کی طرح ہوتا ہے یہ, جو سمندر سے نکلتا ہے. لوگ اس کو یا کوڑی بولتے ہیں لوگ اس کو, یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, یا کورال کا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جس کو لوگ لگاتے ہیں نظر بد سے. اور عرب لگاتے تھے اس کو جنوں وغیرہ کے اثر سے بچنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے. فلا ودع اللہ له ای لا جعله فی ودعة وسکون, اللہ تعالیٰ اس کو راحت و سکون نہ پہنچائے. او لا خفف اللہ عنہ ما یخاف, یا جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کم نہ کرے, یعنی اور اس کو خوف بڑھ جائے گا اس کے لگانے سے, اور زیادہ اس کا خوف. اور جو جس چیز پر یہ اعتماد کرتا ہے, کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جائے گا وہ پھر کہیں کا نہیں رہے گا. اس کا اجمالی معنی کیا ہے حدیث, دونوں حدیثوں کا؟ المعنى الاجمالی للحدیثین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له اموره. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ایسے شخص کے لیے جو ان تعویذ اور کوڑی وغیرہ کو لٹکاتا ہے اس نیت سے کہ مصیبت دور ہو جائے. تو ایسا شخص جو لٹکاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس کے لیے کہ اس کا برعکس اس کے یہ پریشانی دور نہ ہو, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا غلط ہے کرنا, یعنی یہ کوڑی لٹکانا یا اس طرح کی چیزوں کو لٹکانا اس نیت سے. كما انه صلی اللہ علیہ وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق الا يتركه الله في راحة واطمئنان, جیسے کہ وہ لوگ جو سیپ وغیرہ کو لٹکاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور اطمینان نہ پہنچائے, یہ بد دعا ہے. بل يحرك عليه كل مؤذن, بلکہ جو بھی اذیت والی چیز ہے اس کے خلاف متحرک ہو جائے. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير, یہ دعا یا بد دعا جو ہے مراد کیا ہے اس سے؟ آگاہ کرنا, یہ حرام ہے, ایسا مت کرو. کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سن کر کیا ہوگا, اس سے بچنے کی کوشش کرے گا, اس کو چھوڑ دے گا, اس فعل سے چھوڑ دے. جیسے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ یہ شرک کا عمل ہے. ان هذا العمل شرک باللہ من تعلق تمیمة فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مناسبۃ الحدیثین للباب, دونوں حدیث کی مناسبت کیا ہے اس باب سے؟ ان فیہما دلالۃ علی تحریم تعلیق التمائم, اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ تعویذ کو لٹکانا حرام ہے. کیسے؟ شرک کو کہا گیا, اور شرک سب سے زیادہ حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی
تو بد دعا جس چیز سے کی تو کیا وہ جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی. والودع واعتبارہ شرکن، اس طرح کی چیزوں کو لٹکانا شرک قرار دیا، کیونکہ جو شخص اس کو لٹکاتا ہے اس کے دل میں جو اعتماد ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، بھروسہ کر لیتا ہے ان چیزوں کے اوپر اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ غیر اللہ کے اوپر اعتماد ہے. اور جب غیر اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے کوئی شخص تو الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرو گے ویسا تم بھرو گے، بھگتو گے. تو اللہ تعالیٰ کیا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرے اور غیر اللہ کے اوپر اعتماد کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے ان چیزوں کو لٹکانا جو ہے یہ گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے، کیونکہ یہ شرک میں سے ہے. ما یستفاد من الحدیثین، ان دونوں حدیثوں سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تعلیق التمائم والودع من الشرک، اس طرح کی تعویذ، گنڈے، کوڑی، سیپ لٹکانا یہ شرک میں سے. ان من اعتمد على غیر اللہ عاملہ اللہ بنقیض قصدہ، جو اللہ کے غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی کے جو وہ چاہتا ہے اس کے مخالف معاملہ کر دے گا. اور یہ چیز ہم لوگ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. جس چیز کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا ہے، یا وہ اس کو ایسے یعنی اس کو بے راہ روی کا وہ شکار وہ شخص ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بھروسہ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر، کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں پر پورا بھروسہ ہے، فلاں کورٹ کے فیصلے پر پورا بھروسہ اور فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے نا. آپ نے کس کے اوپر اعتماد کیا ہے؟ ما یستفاد من الحدیثین، حدیثین سے جو فائدہ ملتا ہے یہ تو ہو چکا نا. تعلیق التمائم والودع من الشرک ان من اعتمد على غیر اللہ عاملہ اللہ بنقیض قصدہ. الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت علیہ مقصودہ ويعكس علیہ مرادہ، اس کے تعلق سے بد دعا جو تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے، گنڈے لٹکاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں لٹکاتا ہے کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو اور جو وہ چاہتا ہے اس کے برخلاف ہو، تاکہ آدمی تحذیر آگاہ ہو جائے اس چیز سے. آخری حدیث جو اس باب میں ہے، کتنے بجے آسان؟ ولابن ابی حاتم عن حذیفہ، ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. ابن ابی حاتم کون ہے اور کہاں ذکر کیا انہوں نے؟ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو جس کے ہاتھ میں دھاگا تھا، بخار کی وجہ سے اس نے دھاگا پہنا ہوا تھا تاکہ اس دھاگے کی وجہ سے بخار کی حرارت کم ہو جائے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹ دیا اور پڑھا اس آیت کو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ پر ایمان ایسا لاتے ہیں کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی ربوبیت کو مانتے ہوئے الوہیت میں شرک کرتے ہیں. ابن ابی حاتم روا ابن ابی حاتم صاحب کتاب الجرح والتعدیل. ابن ابی حاتم مفسر قرآن ہے، محدث ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے الجرح والتعدیل. یہ جو روایت ہے وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. کہاں ذکر کیا ہے؟ تفسیر میں. ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور ابن ابی حاتم کی تفسیر کو بہت زیادہ اسے ذکر کیا ہے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں. ابن ابی حاتم سے روایتوں کو ذکر کرتے ہیں ابن کثیر بھی. وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
حذیفہ ابن الیمان العبسی حلیف الانصار، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، من السابقین الاولین، مات سنہ 36، 36 ہجری میں وفات ہوئی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو جس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، کیوں اس نے دھاگا پہن رکھا تھا؟ بخار کی وجہ سے، من الحمى، فقطعہ، اس کو کاٹ ڈالا۔ یہاں پر نہیں عن المنکر صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے بھی کیا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أدعى۔ تو یہاں پر زبان سے بڑھ کر ہاتھ سے کاٹا ہے۔ کیا آپ کو کوئی شخص ملتا ہے اور آپ نے دیکھا عشاء کی نماز کے بعد کہ اس نے تعویذ پہن رکھا ہے، تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ، گردن سے اس کے تعویذ آپ نے توڑ دیا کہ لو یہ شرک ہے؟ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں عن المنکر کے درجات جو ہیں اس میں اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے بدلنا۔ یہ ہاتھ سے بدلنے میں یہ سلطہ، یہ آپ کے پاس سلطان ہونا چاہیے، اور یہ سلطان اتھارٹی دو قسم کی ہے۔ پہلی جو حکومت کی ہے، مسلمان حکومت کی، اور اسی طرح آپ اپنے گھر میں، آپ کی اتھارٹی ہے نا، آپ باپ ہیں، آپ بڑے ہیں گھر کے، آپ اپنے گھر میں منکر کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سلطان ہے جو علم کی ہے، جو علم اور اہل علم کی سے ہوتا ہے۔ علم کی، ایک شخص جو جانتا ہے کہ آپ کے اندر علم ہے اور آپ کی وہ بات مانتا ہے اور آپ سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں اس سے یہ منکر ہٹاؤں گا تو یہ اس سے بڑا شر نہیں ہوگا، آپ کو یہ علم کی اتھارٹی کہ آپ اس کو ہٹا دیں۔ لیکن عام آدمی ہاتھ سے کرنے کے لیے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے سلطان ہونا چاہیے اس کو، یا لوگ اس کی بات ماننے والے ہوں، نہیں تو آپ روڈ پر چلتے پھرتے اس سے بڑا منکر کر بیٹھیں گے۔ کریں گے کہ نہیں؟ اس سے بڑا منکر، اس سے بڑا منکر ہو سکتا ہے۔ ایک منکر کا ازالہ آپ نے چاہا، لیکن اس سے بڑا منکر ہو سکتا ہے کہ اس سے ہو جب لوگ آپ کی بات کو قبول نہ کر کے الٹا آپ کے خلاف کریں یا آپ کے مارے پیٹے۔ وہاں پر آپ بڑے شر کو چھوڑ کر چھوٹے شر پہ خاموشی اختیار کریں۔ واضح ہے؟ مسجد کے آپ امام ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ درس دیتے ہیں، لوگوں کو توجیہ اور ارشاد اور رہنمائی کرتے ہیں، آپ کا شاگرد میں سے کوئی آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، آپ اس کے ہاتھ سے چھین سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے جو سونے کی انگوٹھی تھی لے کر پھینک دی، لیکن ایک ایسے شخص کو جو آپ کی بات نہیں مانتا، وہ اجنبی ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ واضح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ صحابی جلیل ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور یہ کون سا طریقہ ہے ازالہ منکر کیوں کیا انہوں نے؟ علم کی بنیاد پہ۔ لوگ جانتے تھے علم کا سلطان۔ واضح ہے؟ تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس شخص کو جس کے ہاتھ میں دھاگا تھا بخار کی وجہ سے، من الحمى للوقایۃ من الحمى فلا تصیبہ بزعمہ، یعنی بخار اس وجہ سے اس نے پڑھا تھا، پہنا تھا، بخار نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ بخار نہیں ہوگا،
یا بخار ہوگا یا بخار کم کرنے کے لیے لگایا، دونوں امکان ہے اس کا، ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو فقطعہ، اس کو کاٹ دیا، اس کو کاٹ دیا. وَتَلَا قَوْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پڑھا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَتَلَا اقرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى، اس آیت کو دلیل کے طور پر ذکر کیا جو انہوں نے دیکھا اس کے انکار میں. معنى الأثر الإجمالي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے بازو میں یا ہاتھ میں اس دھاگے کو باندھا ہوا تھا اس بخار کو کے وجہ سے، یا بخار کو دور کرنے کے لیے، یا بخار نہیں اس کو آئے، تو اس کو اس طرح سے آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا. واستدل بالآیہ التي اخبر اللہ فیہا، اور کس آیت سے دلیل لی؟ جس آیت میں مشرکین کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہے توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی شرک کرتے تھے اللہ کی عبادت میں. اس آیت سے جو شرک اکبر کے لیے نازل ہوئی تھی، یا شرک اکبر کے تعلق سے کہ مشرکین جو ہے ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی الوہیت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اس سے دلیل لی یہاں پر. اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک اصغر کو بیان کرنے کے لیے، اس سے تحذیر اور آگاہ کرنے کے لیے شرک اکبر کی آیات کو ذکر کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں، دور ہوں. کیونکہ اصل میں کسی طرح سے اشتراک پایا جاتا ہے دونوں میں، اس تعلق سے بھی اشتراک، سمجھ رہے ہیں؟ اشتراک یعنی کامن کوئی چیز پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے اوپر چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر اعتماد کرنا. ٹھیک ہے. مناسبۃ الاثر للباب ان فیہ اعتبار لبس الخیط لدفع المرض شرکا یجب انکارہ. اس سے پتہ چلا کہ دھاگا پہننا یہ شرک ہے اگر اس کی یعنی بیماری وغیرہ کو دور کرنے کے لیے، اور اس کا انکار کرنا چاہیے، اس کا انکار کرنا ضروری ہے، یجب انکارہ. اسی لیے جو طلاب علم ہیں، علماء ہیں، طلاب علم ہیں، جب وہ روڈ پہ چلیں، راستے میں جائیں، بازار میں جائیں، یا گھر میں ان کے کوئی آئے، اس طرح کی جو چیزیں دیکھیں ضرور اس کا انکار کریں، سمجھائیں لوگوں، ہے نا. اور اس میں یہ بھی چیز شامل ہو جاتی ہے، میں بھول رہا تھا اس چیز کو، جو لوگ پتھر کو پہنتے ہیں بعض نیتوں سے، پہنتے کہ نہیں پتھروں کو انگوٹھی میں، پہنتے اس نیت سے کہ اس پتھر کو پہننے سے یہ ہوگا، اس پتھر کو پہننے سے یہ ہوگا، یہ بھی اسی میں ہے. اور جو تفصیل بیان ہوئی وہ تفصیل اس پتھر میں بھی. ٹھیک ہے. ما یستفاد من الاثر، اس اثر سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ انکار لبس الخیط لرفع البلاء ودفعه وانه شرک. یہ ہو چکا کہ دھاگا پہننے کا انکار کرنا، چاہے یہ دھاگا پہنا گیا ہو کسی بلا کو دور کرنے کے لیے، یا بلا نہ آئے اس وجہ سے، یہ شرک میں سے ہے. وجوب ازالت المنکر لمن یقدر علی ازالته. دیکھو یہاں پر وجوب ازالت المنکر، جو منکر کو دور کر سکتا ہے، ازالہ کر سکتا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ جو قادر ہے اس کے اوپر، جو قادر ہے اس کے اوپر، کہ وہ اس منکر کو اپنے ہاتھ سے ہٹائے یا اس کا انکار کرے، ازالہ کرے اس کو. اور اس کی تفصیل بیان ہو گئی کہ کب قادر ہے، کب قادر نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کا بچہ میوزک بجا رہا ہے، اور میوزک کا کیسٹ سے آپ کیسٹ کو نکال کے پھینک سکتے، وہ کیسٹ پہ کو مت پھینکیے، ہو سکتا ہے اس میں کل وہ قرآن سنیں، ہے نا، لیکن آپ کیسٹ کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں. آپ باپ ہیں، آپ پھینک سکتے ہیں اس کو. لیکن پڑوسی آپ کے گھر والا بجاتا ہے اگر، تو آپ جا کے اس کے گھر میں جا کے اس کو یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو آپ زبان سے منع، پھر آپ اس کے نیچے کا مرحلے میں آئیں گے کہ آپ زبان سے اس کو منع کریں گے. آپ جا رہے ہیں روڈ پر، پروسیشن نکل رہا ہے جس میں گانا بجانا ہو رہا ہے، آپ
اگر زبان سے بھی انکار کریں گے تو وہاں پر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کو مار پڑ جائے گی، تو دل سے آپ اس کو برا سمجھ کے آپ ہٹ جائیں وہاں سے. سمجھ گئے؟ یہ مختلف صحت الاستدلال بما نزل فی الشرک، جو آیتیں شرک اکبر کے لیے نازل ہوئی تھی اس کو شرک اکبر کے اوپر بیان کرنا یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں شامل ہے شرک میں. ان المشرکین یقرون بتوحید الربوبیہ ومع ھذا هم مشرکون لانہم لم یخلصوا فی العبادہ. مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک تھے کیونکہ انہوں نے عبادت میں خالص نہیں کیا عبادت کو اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہاں پر یہ باب ختم ہو جاتا ہے. کچھ فوائد ہیں اس کے، لیکن میرے خیال سے وقت نہیں ہے، کیونکہ اس فوائد میں اگلے درس میں فوائد کو ذکر کر کے اگلا باب شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اب جو ابواب ہیں یہ زیادہ تر جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کی اب تفصیل ہے کہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کس طرح سے تقاضے کے خلاف ہے جو وہ شرک ہے، اور کس طرح سے وہ نفی ہے اس کے یا اس کے مخالف ہے. تو انشاءاللہ اس کو اب ہم لوگ ذرا تیزی میں آگے بڑھیں گے. واللہ تعالی عالم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شرک اور بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک وان نحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.